اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اگرچہ احمد اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن آپ کے خاندان میں اور آپ کے اصحاب میں اور مشہور شاعر حسان بن ثابت کے متعدد اشعار میں ہمیں یہ نام ملتا ہے۔ دیوان ابو طالب کے صفحہ نمبر 25 اور صفحہ نمبر 29 پر ایک چھوٹی سی مثال جو دیوان ابو طالب نے یعنی اشعار میں ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ احمد قطعی طور پر ایک دین لے کر آیا ہے، وہ ہرگز جھوٹا دین نہیں ہے۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جناب ابو طالب کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ، ان کے دیوان کا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ احمد قطعی طور پر ایک دین لے کر آیا ہے اور وہ ہرگز جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا دین نہیں ہے۔ حسان بن ثابت جو رسول اللہ کے شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے گرد جھمگٹا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد پر درود بھیجا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ میں آپ کی تعریف کی، اس کے اندر بھی ایک جملہ یہ ہے کہ میں خدا کے لیے، میں اللہ کے لیے احمد کی نصرت کرتا ہوں، اسی پیغمبر ہدایت کی جو بچپن اور جوانی میں ہمیشہ قابل تعریف رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ احمد مرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ جو آیات الہی کا ظہور ہوا، یعنی آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، تو آیات الہی کا جو ظہور ہوا اس میں یہ تھا کہ مہذب دنیا میں بھی کچھ مختلف عادتیں، کچھ مختلف نشانیاں جو ہے نا وہ ظاہر ہوئیں۔ پہلی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات فارس کے بادشاہ نوشیروان کے محل میں زلزلہ آیا اور ایوان خاص کے 14 کنگرے گر گئے۔ دوسرا کیا تھا کہ فارس کے آتش پرست مجوسی نے جو آگ تقریباً 800 سال سے روشن رکھی ہوئی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ تیسرا ہے کاشان کے علاقے میں سادہ جھیل جس کی پرستش ساوا جھیل تھی، جس کی پرستش سینکڑوں سال سے کی جا رہی تھی، وہ یکلخت سوکھ گئی۔ چوتھا ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودی عالموں نے ارض و سما کے درمیان کچھ نشانیاں دیکھیں اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں آ کر کہا، تمہارے قبیلے میں جو بچہ پیدا ہوئے ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہشام اور ولید بن مغیرہ کے بیٹے انہیں حضرت عبد المطلب کے گھر لائے۔ ان کی خواہش کے مطابق بچے کو دکھایا گیا۔ بچے کی پشت پر میرے نبوت دیکھ کر کہنے لگے، تمہیں یہ بچہ مبارک ہو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا نام احمد ہے اور یہ نبوت اور رسالت پر فائز ہوگا۔ ان آیات الہی کا تاریخی تجزیہ کیا جائے تو کچھ حقائق بھی سامنے آتے ہیں، جس میں شروع میں جیسے روح اسلام صفحہ نمبر 30 توریت، ان تاریخ عالم کا یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فارس میں نوشیروان کی حکومت کا 42واں یعنی 42 نمبر کا سال تھا، مگر فارس کے بادشاہوں نے نبی اللہ حضرت زرتشت کے لائے ہوئے مذہب میں اتنی تبدیلیاں کر دی تھیں کہ وحدانیت کی جگہ شرک نے لے لی تھی اور پوری قوم خدائے واحد کی جگہ قدرتی مناظر کے علاوہ آگ اور پانی کی پرستش کر رہی تھی۔ مجوسی زرتشتیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک نجات دہندہ یا سردش غیبی مشرق سے نمودار ہوگا۔
یہودی اس نبی کے منتظر تھے جو کہ ان کے لیے نئی شریعت لے کر آنے والا تھا، جس کا وعدہ اللہ نے موسیٰ سے حوراب کے میدان میں کیا تھا۔ صف سورہ صف 61 آیت کا نشان 61 سورہ اور آیت کا نشان ہے 6۔ نصارہ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر آیات کے ظاہر ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اقوام عالم کو معلوم ہو جائے کہ جس نجات دہندہ کا انہیں انتظار تھا اس کا ظہور ہو چکا ہے۔ روح اسلام صفحہ نمبر 82 میں لکھا ہے کہ شاہان کسریٰ کے ایوان کے 14 کنگروں کا گرنا اس امر کا اعلان تھا کہ شرک اور ظلم کے نتیجے میں فارس کے 14 نامور کسریٰ کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس وقت جب ایوان کسریٰ میں یہ ولادت ہوئی، مشہور زمانہ عجیب الخلقت کاہن سیتہ سے پوچھا گیا تو اس نے اس کی توجیہ یہ پیش کی کہ ایوان کے 14 کنگروں کی تعداد کے برابر شاہان کسریٰ کی حکومت کے بعد ملک فارس میں اس کامل و اکمل دین کا ڈنکا بجے گا جس کا سہرا آج رات پیدا ہونے والے نجات دہندہ کے سر ہے، یعنی ملک فارس ایران میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور ان کی تربیت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ سورہ الضحیٰ 93 نمبر کا سورہ ہے اور آیت ہے 3 تا 8۔ اے نبی، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا، یعنی بے آسرا نہیں چھوڑا۔ کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ کیا تمہارے رب نے تمہاری رہنمائی نہیں کی؟ کیا تمہیں تہی دست پا کر غنی یعنی مالدار نہیں کر دیا؟ ارحم الراحمین رب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تمام عالمین کے لیے باعث رحمت ہوں، اللہ کے لطف و کرم کا کیا کہنا۔ کتاب خدا کی بہت سی آیات بتا رہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمود رب نے زندگی کے کسی موڑ پر بھی اپنے محبوب ترین بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پیدائش سے لے کر جوانی، پھر شادی، اس کے بعد بعثت، پھر مکی زندگی کی مصروفیات تک کے مخصوص حالات بتاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے عبداللہ کے یتیم پر ماں باپ سے زیادہ اور کہیں زیادہ اور بہت زیادہ مہربان رہا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے 3 ماہ قبل ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نے ترکے میں مال و دولت نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ چند چیزیں تھیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اور اس میں ایک کنیز تھی جن کا نام تھا ام ایمن، اور جنہوں نے بعد میں جناب سرور کائنات کی پرورش بھی کی۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ باپ کے سائے عاطفت سے محروم بچہ یتیم اور بے سہارا ہونے کے ساتھ ساتھ مفلس اور تہی دست بھی ہے، مگر دنیا نہیں جانتی تھی کہ عالم وجود میں آنے والا یہ بچہ خلاق عالم کی وہ تخلیق تھا جسے اس نے ہر شے سے پہلے پیدا کیا تھا، خلق کیا تھا، اور وہی بچہ وجہ تخلیق کائنات تھا، اور جسے عالمین کے رب نے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں سے منتخب کر کے اس ارادے سے اول البشر آدم کے صلب میں داخل کیا تھا کہ خاتم النبیین بھی بنائے گا اور رحمت للعالمین بھی بنائے گا۔ اللہ نے جس وقت انہیں نبی بنانے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت سے اللہ
اور اس کے فرشتے ان پر درود و سلام بھیج رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ وہ اشرف کائنات تھے، وہ بچپن میں بھی بہترین خلائق تھے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبے کا نمبر ہے 94۔ ان کے مہربان رب نے نیک لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دیا تھا۔ مزید یہ کہ امام فرماتے ہیں، اللہ نے 2 سال کی عمر سے فرشتوں میں سے ایک عالی مرتبت فرشتہ یعنی روح القدس کو حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگا دیا تھا، جو شب و روز ساتھ تھا اور بزرگ سیرتوں اور پاکیزہ خصلتوں کی راہ پر آپ کو لیے چلتا تھا۔ اس اہتمام کے ساتھ بی بی آمنہ کی پیار بھری آغوش، مادرانہ شفقتیں، باپ کی کنیز ام ایمن کی چاہتیں، دائی حلیمہ کی محبتیں، دادا کی الفتیں اور پروقار سرپرستی، اللہ کی یہ وہ نعمتیں تھیں جن کے ذریعے اللہ نے عبداللہ کے یتیم کو زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ رکھا تھا۔ سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی صفحہ نمبر 102 پہ کہتے ہیں، تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے یثرب گئیں، بیٹے اور ام ایمن کو بھی ساتھ لے گئیں۔ حضرت آمنہ پہلی مرتبہ بیٹے کو لے کر شوہر کی قبر پر گئی تھیں، نہ جانے دل پر کیا گزری کہ وہیں بیمار ہو گئیں، اور واپس آتے آتے دل و جان سے پیارے بیٹے کو ام ایمن کے سپرد کر کے جنت کی راہ لی۔ ام ایمن ماں اور باپ دونوں کی شفقتوں سے محروم بچے کو لے کر مکہ آ گئیں اور ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ تقریباً 80 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کے لیے دوسرا عظیم صدمہ تھا، مگر آپ نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ پوتے کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور اپنی باقی زندگی صرف اسی کے لیے وقف کر دی۔ اٹھتے بیٹھتے اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ سلاتے، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا نہ کھاتے وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے، اور جہاں جاتے اپنے ساتھ لیے جاتے تھے۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ ایک سردار کی حیثیت سے روزانہ کا معمول تھا کہ کعبے کے سامنے ان کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی۔ آپ کے بیٹے اور پوتے اس مسند کے چاروں طرف بیٹھتے، پھر قبیلے کے باقی لوگ شرف ملاقات کے لیے آ کر بیٹھتے تھے۔ تعجب تو یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کسی کی یہ جرأت نہ تھی کہ مسند کے کونے پر ہاتھ یا پاؤں بھی رکھ سکے، لیکن حضرت عبداللہ کے یتیم کی شان بھی عجیب تھی۔ یہ آتے تھے اور بلا تکلف دادا کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی چچا ہٹانا چاہتے بھی تھے تو حضرت عبد المطلب روک دیتے اور کہتے اسے میرے قریب رہنے دو، یہ میری اس پیرانہ سالی میں میرے دل کا سکون اور میری راحت جہاں ہے، یہ بہت اونچی شان والا ہے، یہ پورے عرب کا سید و سردار ہے۔ حضرت عبد المطلب اکثر پیار و محبت سے یتیم پوتے کے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میں نے کبھی اس کے رخسار سے زیادہ نرم و نازک شے نہیں دیکھی اور کبھی اس کے پاکیزہ جسم سے بہتر جسم نہیں دیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔